توشہ خانہ 2 کل وہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، پہلے بھی 2 مرتبہ شاید ہوا لیکن وہ نہ ہو سکا، تو آج کے بعد کیا کل وہ ہوگا یا کل بھی کہیں وہ منسوخ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ابھی تک کی اطلاعات یہ ہے کہ کل دن 10 بجے اس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہونی ہے۔ اس کی اگر موجودہ صورتحال میں آپ کو بتاؤں تو کیس میں کل 25 گواہان ہیں، جن میں 11 گواہان کے بیانات اور ان پر جرح بھی ہو چکی ہے، تو تقریباً کیس کا ٹرائل جو ہے وہ 50% مکمل ہو چکا ہے۔ 3 مرتبہ 25 تاریخ سے کل 5 ستمبر تک 3 مرتبہ یہ جو درخواستیں ہیں، یہ جو سماعتیں تھیں وہ منسوخ کی گئی تھیں، لیکن اب تک جو عمران خان کے وکلا کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ کل دن 10 بجے اڈیالہ جیل میں یہ سماعت ہے۔ لیکن نہیں ایک بات ہے سر، جاتے ہوئے یہ بتا دینا کہ کیا یعنی میں نے کہیں پڑھا ہے، ٹکر وغیرہ چل رہے تھے، کیا کل کی جو پروسیڈنگ اگر ہوتی ہے توشہ خانہ کی 10 بجے صبح جیسے کہ وکلا کو بتایا گیا ہے، تو کیا اس کو سننے کے لیے دیکھنے کے لیے فیملی کے لوگوں کو بھی اڈیالہ میں جانے کی اجازت ہوگی؟ کیونکہ آج جو ملاقاتی گئے تھے وہ تو شاید نہیں مل پائے ہیں۔ دیکھیں اسی حوالے سے جج شاہ رخ ارجمند کا یہ فیصلہ موجود ہے، اس پر سلمان صفدر صاحب نے 6 اگست کو کہا تھا کہ اگر آپ اس میں فیملی کو اور تمام وکلا کو آنے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر آپ ایکس پارٹی ڈیسیجن کر لیں، ہم سماعت کا حصہ نہیں بنتے۔ جس کے بعد جب 25 کو اس کی سماعت ہوئی تھی تو 24 کو یہ فیصلہ جاری ہوا تھا کہ اب جب بھی سماعت ہوا کرے گی تو عمران خان کی جو فیملی ہے اور ان کے جو وکلا ہیں وہ اڈیالہ جیل میں آیا کریں گے۔ اب کل دیکھتے ہیں کچھ یہ عدالت کا فیصلہ تھا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مطلب ایک کامنٹ جلدی سے بریک پہ جانا، مجھے بھی کا اشاروں میں کہا تھا جو وسیم آج بات کر گئے کہ باہر کے الیکشن ہونے والے ہیں تو وزیر یار ایک سیدھی سی بات ہے نا کہ اگر ججز میں تقسیم ہے تو جس دھڑے نے جیتنا ہے، اور تقسیم تو واضح ہو گئی نا۔ اب ججز حضرات جو ہیں وہ بجائے آئینی فیصلے لکھنے گے یا فیصلے لکھنے، ٹھہر جاؤ جلدی مت کرو، یہ یا پھر سوال نہ کیا کرو۔ تو ایک تو وہ خطوط لکھنا شروع ہو گئے، دوسرے تقاریر، مطلب جیسے آج بھی ایک تقریر ہوئی۔ اچھا اب وہ ایک آنریبل جج نے تقریر کی اور وہیں پہ کھڑے ہو کر ایک وکیل نے، فیصل صدیقی نے کہا کہ جی جمہوریت کو بیڑا غرق کرنے میں اہم ترین رول جو ہے وہ افتخار چودھری، ثاقب نثار اور فائز عیسیٰ نے کیا ہے۔ اب وہ افتخار چودھری کے ساتھ کون تھا، ان کو چھوڑ دیتے ہیں بات سے کہ یعنی ویسے ہی میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے میرا اپنا خیال ہے کہ وسیم بالکل درست کہہ رہا ہے کہ اگر عدالت میں ہل جل ہونی ہے اور اس نے کوئی نیا رخ اختیار کرنا ہے اگلے 2 مہینے، تو نہیں، اس میں یہ بات کھل کے سامنے آنی چاہیے گی کہ کیا وکلا کوئی تحریک چلانے کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں۔ ابھی تک تو یہ تھا کہ وہ خوش ہیں۔ چلو لیٹس سی جی کیا ہوگا اگلے 2 مہینے سے۔ وسیم کرے کورٹ کے لیے اہم ہے، آئینی معاملات کے لیے بھی 2 مہینے بڑے ہیں ہمارے لیے بھی ایز اسٹوڈنٹ آف پاکستان پالیٹکس، کیا وکلا تحریک کو جنم لے سکتی ہے یا نہیں، یہ بھی 2 مہینے میں، اور یہ انہی الیکشنز کے ذریعے۔ ویری رائٹ۔